بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب، جو آج سے پہلے یہ کرونا کے ایشو سے پہلے تو بالخصوص امور نوجوانان کی وزارت دیکھ رہے تھے، اور کلیدی کردار ہے نوجوانوں کے حوالے سے. جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، عثمان ڈار صاحب دن رات ایک کیا ہوا ہے انہوں نے نوجوانوں کے لیے بالخصوص. لیکن وزیر اعظم نے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پرائم منسٹر کی جو ایک ٹائیگر فورس ہے جو کرونا کے حوالے سے ہے، اس کا بھی ان کو ہیڈ مقرر کیا ہے. اور گزشتہ چند دنوں سے عثمان ڈار صاحب بالخصوص کرونا کے حوالے سے بڑے ایکٹیولی نظر آ رہے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم عثمان بھائی. السلام علیکم جی. السلام، بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹائیگر فورس جس کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، اس میں اب تک کتنے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں اور آپ کا پلان کیا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی آپ کے ساتھ ایک تو میں سب سے پہلے وکاس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی یہ ایک خدمت کر رہے ہیں قوم کی، جو اسکائپ پہ آپ میرا پیغام یا میری آواز یا جو میسج آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں تک جا رہا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار. اور دیکھیں، ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بہت لمبی ڈبیٹ، ایک بحث کی گئی اس ٹائیگر فورس کو لے کے. آج وکاس دنیا میں کوئی بھی ملک، ایون سپر پاورز بھی، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، اسپین، یہ لوگ بھی پریڈکٹ نہیں، یہ بھی اس بات کو کنفرم نہیں کر سکتے یہ کرونا والا جو کرائسس ہے یہ کتنا عرصہ چلے گا. 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور بہت سارے دیگر ممالک میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے والنٹیئر فورسز جو ہیں کال کرنی ہیں. بورس جانسن جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، میں ان 2.5 لاکھ والنٹیئرز کی فورس کال کی، اور انہوں نے 7.5 لاکھ والنٹیئرز رجسٹر ہو چکے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا دلی طور پہ جب پاکستان میں اپوزیشن نے کرونا ٹائیگر فورس جو والنٹیئرز کی پاکستان کے ٹائیگرز پر مشتمل بنائی جانے لگی تو اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت پہلے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی سپورٹ، ایک ایسا ہمارا یوتھ بلج، پاکستان سیکنڈ ینگسٹ نیشن ہے، تو ہم اس کو تیار کریں. وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پہ والنٹیئرلی، دل سے، پیشن کے ساتھ آ کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے کرائسس میں آپ پوری دنیا کرونا کی گھبراہٹ سے، خوف میں مبتلا، گھبراہٹ میں، اور یہاں ماشاءاللہ پاکستان کے نوجوان 5,23,000. ابھی آپ اسکائپ پہ بات کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس، تو 5,23,000 نوجوان ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں، 500,000 سے زیادہ. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کو جو ماشاءاللہ لڑکے لڑکیاں ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے خود کو والنٹیئرلی آگے لے کے آئے ہیں. اور میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ لوگ حکومت، میں 1-2 بڑے پروپیگنڈے دیکھ رہا تھا، شاید آپ کی نظر میں بھی آیا ہو کہ کوئی ٹی شرٹس، کوئی اس طرح کی کلوتھس جو ہیں وہ ٹائیگر فورس کے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا. حکومت ان کو کوئی ایسا ٹائیگر فورس کے برانڈنگ جو ایک ذاتی تشخیص کی حکومتیں کرتی رہی ہیں، ایسے کوئی پیسے یا ایسی کوئی چیزیں دینے نہیں جا رہی ہے. جب ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ 10 اپریل تک، اور اس کو جب ڈی سی آفس جو کہ فوکل پرسن ہے وہاں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کہ انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کو آفیشیلی ٹائیگر فورس کا حصہ بنائیں گے، تو پھر جس ایریے میں جو ذمہ داری وکاس لگے جس نوجوان کی، اس کی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ویل ایکوپڈ کریں گے. جو لوگ ہاسپٹلز میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ڈاکٹرز جو پروفیشنز ہم نے ڈالے تھے، اس میں ٹیچرز بھی آئے ہیں، ڈاکٹرز بھی آئے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے جن کی ایکسپرٹیز ہیں اپنی، وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ذمہ داریاں لگائی جائیں گی، اور اگر کوئی ہاسپٹل میں ایم ایس کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرے گا
اس کو ہم پروٹیکٹیو کلوتھنگ دیں گے, 2 سے 3 دن کی ٹریننگ دیں گے, ماسک ایک سٹینڈرڈ جو چاہیے ہوگا ٹاسک فورس کو گراؤنڈ پہ کام کرنے کے لیے, وہ پھر جو کہ ہمارا مین پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک خدشہ ہے اور جس چیز کی انہیں فکر ہے کہ مکمل کرفیو میں سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے, ریاست کے لیے, وہ ان کے گھروں میں فوڈ سپلائی کا ہوگا. اس کے لیے دونوں صورتوں میں بعض علاقوں میں پکایا کھانا کچھ لوگ بنا نہیں سکیں گے, لے کے جانا پڑے گا, کہیں آٹا دال. تو وہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس میں یہ جو ٹاسک فورس ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ہیومن ریسورس کا سپورٹ سٹاف جو کہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب ہیں یا ہماری پاک فوج ہے, این ڈی ایم اے ہے, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے جو سی اوز ہیں, تو ان سب کے ساتھ مل کر ایون پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی جماعت کی ہے. تو یہ بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں فیصلہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا, اور اس کو کنٹروورشل کر دیا گیا. عثمان بھائی, کیا یہ ممکن نہیں تھا, مطلب اب چونکہ کرونا جو ہے بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے, تو جو ہمارا سابقہ نظام تھا بلدیات کا جس میں آپ کے چیئرمین, وائس چیئرمین, یو سی کے کونسلرز تھے, کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا جاتا, کیونکہ وہ اپنی یو سی کا ایک کونسلر جو ہے یا چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, وہ ایک ایک بندے کو جانتا ہے, تو کیا اس ٹائیگر فورس سے بہتر نہیں تھا کہ ان لوگوں کو بھی لوپ میں لیا جاتا؟ دیکھیے ایک چیز میں پھر ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی برطانیہ کی ایگزامپل دی ہے. برطانیہ میں آج بھی کرونا کرائسس میں لوکل باڈی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. دنیا کا بہترین لوکل باڈی سسٹم ہے برطانیہ کا. اس کے باوجود بورس جانسن نے آخرکار کیوں 2.5 لاکھ والنٹیئرز کی فورس کال کی, حالانکہ برطانیہ کا وکاس ڈیٹا سسٹم ہم سے بہت بہتر ہے, ان کا ہیلتھ سسٹم, ان کا ایجوکیشن سسٹم. اگر برطانیہ جیسا ملک یہ سمجھتا ہے کہ کرونا کرائسس جب ایک پیک پہ ہوگا تو اس میں بہت سارے والنٹیئرز کی ضرورت ہوگی, اور کمیونٹی کا جو یہ آپریشن ہے کمیونٹی کے لوگ مل کے کرتے ہیں. تو پاکستان میں ہم یہ کسی سطح پہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ادارے ختم ہو گئے ہیں, ادارے پرفارم نہیں کر رہے ہیں, اور ہم کسی سطح پہ ریاست کے اندر کوئی ریاست نہیں بنانا چاہ رہے, حکومت کے اندر کوئی نئی حکومت کریٹ نہیں کر رہے, ان والنٹیئرز کو کوئی ہم پاورز نہیں دینے جا رہے. یہ لوگ ہیں جو اپنے گلی محلے کی سطح پہ, اپنے شہر کی سطح پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو بھی نمائندے تھے بلدیات کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں آ کر رجسٹر ہو کر اپنے علاقوں میں کام کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹیچرز اس کا حصہ بن رہے ہیں, ڈاکٹرز اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں کام کیسے کر ان کو لے کے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور میں اپنی چلیں بات کرتا ہوں, میں نے اگر سیالکوٹ میں آج اپنی ذاتی جیب میں سے اپنے فنڈز سے آٹے کا ٹرک یا چاول یا کہیں بھی سیالکوٹ کے لوگوں کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج کرفیو جو لگا ہے, جو لاک ڈاؤن ہے, جس کو آپ 100% کرفیو نہیں کہہ سکتے, پارشل چیزیں کھلی ہیں, ایسی سچویشن میں بھی جہاں ٹرانسپورٹیشن باہر بند ہے, تو آپ کے پاس ایسا میکنزم نہیں آج ایگزسٹ کر رہا اس فورس کی شکل میں کہ جو والنٹیئرلی خود کو خطرے میں ڈال کے کام کرنا چاہ رہا ہے. ایسے حالات میں انفورس کر کے لوگوں کو گھروں سے تو نہیں نکال سکتے, باہر نکلیں اور کام کریں. تو یہ زبردست لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان آئے ہیں, آج سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں فورس رجسٹر ہوگی ڈی سی صاحب کے پاس, ان سے رابطہ کر کے جو ان کو آفیشیل کارڈ دیا جائے گا, میں جو راشن سیالکوٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ذاتی جیب سے, نہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو نقصان پہنچا رہا ہوں, نہ حکومت کے کوئی فنڈ سے پلے کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ایک پراپوگنڈا کر رہی ہے اپوزیشن کے شاید اربوں روپے جو ہیں وہ ہم ٹائیگر فورس کی شکل میں کوئی لوٹنے جا رہے ہیں. کسی کو کوئی فنڈز نہیں دیے جائیں گے, ٹائیگر فورس کا کوئی ممبر بھی کیش ٹرانسفر میں انوالو نہیں ہوگا. ایون جس فوڈ سپلائی کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے وکاس آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی اپنے صاحب حیثیت کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے کمیونٹی کے لیے, اس میں یہ فورس آگے بڑھ کے ہیلپ کرے گی. کوارنٹین مینجمنٹ جو اس میں یہ سپورٹ کرے گی, فیونرل مینجمنٹ, خدا نہ خواستہ کوئی
حالات اگر اللہ نہ کرے کبھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں مستقبل کو دیکھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں جو بھی ویورز سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت, کہ یہ سیاست سے بالاتر ہوگی. اس میں کوئی پولیٹیکل عنصر نہیں ہوگا, کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے. وکاس ٹھیک اس طرح جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ جوان پروگرام ہے, میں آپ کو ویڈیوز بھیج سکتا ہوں نوجوانوں کی جو اپنے میرٹ کے پر لون لینے میں کامیاب جوان میں, اور انہوں نے خود ویڈیوز بھیجی ہیں. جی ہمارا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, ہم کوئی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں, کوئی کہتا ہے میں این پی کا ووٹر ہوں, لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں عمران خان کو جس نے ہمیں پیسے دیے ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. تو اسی طرح یہ جو اس وقت حالات ہیں, میں آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں, کہ وزیر اعظم عمران خان نے پوری کور کمیٹی کی میٹنگ میں صرف پاکستانیوں کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 1200 ارب روپے کا جو پیکج میں دے رہا ہوں, یہ سارا پیکج جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے گھروں میں چلا جائے. کوئی پارٹی والا, کوئی دیس. مجھے آج فخر ہوا اپنے لیڈر پہ کہ میں ایک ایسے لیڈر کو فالو کر رہا ہوں جو کرائسس میں صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستانی کا گھر ہے, یہ آٹا دال چینی کیش ٹرانسفر ان لوگوں کے گھروں میں جانی ہے جن کے جو بے روزگار ہوئے ہیں. آج آپ کا وزیر اعظم بے روزگاری کا ترکڑا لے کر یہ نہیں تول رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, یہ پی ایم ایل این کا ہے تو اس کو پیسے نہیں جانے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہے جو دلیر ہے, بہادر ہے, نیک ہے, سر ٹائیگر فورس کے بارے میں سر تھوڑی سی کچھ لوگوں کو تھوڑی سی سر مسکنسیپشنز ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا, اگر ان سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کام پورا ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی کچھ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے پولیو ورکرز پہ اگر جب وہ کچھ ایسے علاقے میں گئے جہاں پر ان پہ حملے ہوئے یا یہ, تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کچھ دیا جائے گا, اگر فیمیلز بھی اس میں ہیں تو ان کی کیسے آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے یہ تمام والنٹیئرز کو. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوگا. سیکورٹی کے ساتھ ڈی پی او کے آفس سے ایک سیکیورٹی چیک ہوگا, ان کا پورا ڈیٹا چیک کر کے ان کو کارڈ دیے جائیں گے, اور پھر جو ذمہ داری دی جائے گی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو پروٹیکٹ کریں گے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, جو لوگ ہاسپٹل والی سائیڈ میں کرونا کی میڈیکل سپورٹ میں کام کرتے ہیں, جہاں زیادہ وائرس کا یا ان کو اس کا خطرہ ہے, اس میں ہم پروٹیکٹیو کلودنگ بھی دیں گے. جہاں سٹینڈرڈائز ضرورت ہے وہاں ماسک دیا جائے گا. کس ڈسٹنس سے جا کر انہوں نے بات کرنی ہے, کھانا ڈلیور کرنا ہے, فوڈ دینا ہے, باقاعدہ ایک ایس او پی بن چکا ہے. ایک اس کی ہم نے کی بک باقاعدہ دی ہے یا دینی ہے جب یہ گراؤنڈ پہ اتریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کو کسی سطح پہ ہم میں نہیں ڈالیں گے. اور دوسرا یہ جو بار بار مجھے اس بات پہ آنا پڑتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن شاید یہ پراپوگنڈا کر رہی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہی ہے کہ اس پاکستان ٹائیگرز فورس کی آڑ میں ہم شاید اپنے ورکرز کو نوازنے جا رہے ہیں, کسی کو جاب نہیں دینے جا رہے, کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے. جو لوگ آ رہے ہیں والنٹیئرلی آ رہے ہیں. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, ڈپٹی کمشنر ضلع میں اس کا آفس فوکل پرسن کے طور پہ ایز اے لوجسٹک سپورٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور نیچے تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے, اور یو سی کی سطح پہ ہم ٹائیگرز کی جو کمیٹی ہے یو سی کی سطح پہ وہ نوٹیفائی کریں گے, جس کا کنوینئر یو سی سیکٹری ہوگا بلدیات کا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس بلدیات کے نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا سیکٹری یونین کونسل کا کنوینئر ہوگا اس کمیٹی کا. اور جہاں تک آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو وکاس یہ ہے کہ آج آپ کی سول سوسائٹی میں آپ کے لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو کھانے پہنچانا چاہ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمارا آج اس کرائسس میں اپنے لوگوں کو چاہے وہ فوڈ سپلائی کی سپورٹ ہے یا واٹ ایور, اس میں جو ان کے لیے ایک
टेस्टेड फोर्स होगी, जो कि रजिस्टर्ड फोर्स होगी, जो कि वॉलंटियर किसी भी जगह जाके काम करने को तैयार होंगे, उस डाटे की बेस पे ये लोग काम कर सकेंगे। जहाँ तक हुकूमत के फंड्स की बात है, मैं फिर क्लियर करता हूँ कि किसी टाइगर फोर्स के मेंबर्स को हम पैसे नहीं देने जा रहे कि ये लोगों के घरों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई टाइगर फोर्स का बंदा, मकसद ये जो हम बात कर रहे हैं फूड, ये जो फूड सप्लाई की क्राइसिस में, वो बकायदा आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग के साथ जाके करेगा। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इसमें कोई लूट मार ना हो। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ जाएगा, और एक अभाम जो है इसको लेके वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उस्मान भाई, टुवर्ड्स द एंड, इससे पहले कि आपसे मैसेज लूँ पाकिस्तान की यूथ के लिए, सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, प्राइम मिनिस्टर पर, और बिलखसूस आप पर भी। लोगों का ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को, शहबाज शरीफ को और बाकी अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उन्हें भी साथ मिलाकर एक बाकायदा लाएअमल बनाया जाना चाहिए था कोरोना के हवाले से। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर भी एक सोलो फ्लाइट ली है, तो क्या आप नहीं समझते कि अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए था? देखिए जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, प्राइम मिनिस्टर ने सोलो फ्लाइट ली, हमने पूरी कोशिश की है, आज भी हमारी ख्वाहिश है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, ये जो पिछली हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यूनानिमसली सब ने, तमाम सूबों ने, मरकज़ ने मिल के फैसला किया ये 14 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन है। तो अब मैं समझता हूँ कि हम एक पेज पे आ चुके हैं। अब हमें सब तमाम सूबों को मिलकर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने सूबों में, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर रहा था, पाकिस्तान के लिए काम करना है। इसी टाइगर फोर्स के लिए सियालकोट के हल्के से PMLN के MNA जीते हैं। मैं नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी उनको ऑफर करके आया, और दीगर चैनल्स पे भी कहा है कि आए मिल के काम करते हैं। ये टाइगर फोर्स हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए खेलने की जरूरत नहीं है। ये वक्त है अपने अपने इलाकों में पाकिस्तानियों की खिदमत करने का एक जज्बे के साथ। तो मैं तो तैयार हूँ, मैं आपके सामने ऑफर कर रहा हूँ, और यही चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पार्टी बात कर रही है, हम सब मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त नहीं कि हम नाउमीदी की बात करें, और मैं बिलखसूस PMLN वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाहर आएं। ये नाउमीदी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोरोना से तो इतनी हलाकें नहीं होंगी जितनी अनारकी और इस तरह की अफरा तफरी और जिस तरह का इंतशारी सूरत हाल होगी कि शायद लोगों तक पैसे नहीं आएंगे या लोग राशन नहीं आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे, और ये इतनी बड़ी एफर्ट जो पिछले 2 वीक से हो रही है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले वीक से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले वीक से आप देखेंगे कि जो कैश डिस्बर्समेंट है वो हमारी बाकायदा शुरू हो जाएगी, और फिर स्पीडीली आप देखेंगे एक बड़ी तादाद में लोगों तक पैसा पहुंच जाएगा। उस्मान भाई, पाकिस्तान के नौजवानों को इन द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा हालात में? मैं पाकिस्तान के नौजवानों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ उनकी बहादुरी पे। एक तो उनका ये बहुत बड़ा फैसला है, यही फैसला करना कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोरोना रिलीफ, पाकिस्तान टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए दलेरी चाहिए थी, बहादुरी चाहिए थी। वो बहादुरी, दलेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजीम कौम ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी नौजवानों ने, इस 5 लाख से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, एक रिकॉर्ड है। पिछले 70 घंटों में 5 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये तादाद 15 से 20 लाख तक भी जा सकती है। तो मैं नौजवान को यकीन दिलाता हूँ कि जिस जज्बे के साथ ये लोग इस टाइगर फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हदायत हैं इन लोगों को पूरा मौका देंगे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे फजलो करम फरमाए। इस कोरोना क्राइसिस से निकल के जो इनकी एफर्ट्स और इनकी जदोजहद होगी, उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा एप्रिसिएशन का, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इशू किया जाएगा, और यही जज्बा पाकिस्तान के नौजवानों का इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, थैंक यू सो मच।